اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اور ان کے مقابلے کے لیے جو تم سے قوت ہو سکے تیار رکھو۔ ناظرین کرام، تاریخ ہمیں بار بار ایک سادہ لیکن تلخ سبق سکھاتی ہے کہ طاقتور کو عزت ملتی ہے اور کمزور کو نصیحت۔ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں اس میں معاہدوں کی حیثیت صرف الفاظ کی ہوتی ہے جب تک آپ کے ہاتھ میں طاقت نہ ہو۔ آج ہم جس ثانیے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف ایک ملک کی تباہی کی کہانی ہے بلکہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے کھلی وارننگ۔ تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو پر بنے رہیے۔ یوکرین کی کہانی طاقت سے بے بسی تک۔ 1991 کا سال، سوویت یونین کا خاتمہ اور ایک نیا سورج طلوع ہوا۔ یوکرین ایک ایٹمی طاقت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ T-160 19 عدد بمبار طیارے، 25 عدد T-95MS 60 عدد T-22 M3 اور 1700 نیوکلیئر وار ہینڈز، یہ سب اس کے پاس تھے۔ دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی قوت، لیکن پھر چند وعدے، چند معاہدے اور امن کے خواب۔ 1994 بوداپیسٹ میمورنڈم، ایک ایسا معاہدہ جس میں امریکہ، برطانیہ اور روس نے یوکرین کو سوٹی کی ضمانت دی اور یوکرین نے بدلے میں اپنے ایٹمی اثاثے ختم کر دیے۔ لیکن 2014 میں کریمیا پر قبضہ ہوا، پھر 2022 کی مکمل جنگ۔ کہاں گئی وہ ضمانتیں، کہاں گئے وہ وعدے؟ یوکرین نہتا تنہا اور شکست خوردہ رہ گیا۔ آج اگر پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے تو یہ صرف ایک ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ یہ ایک قومی عزم، قربانی اور خودداری کا نتیجہ ہے۔ لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اس عظیم اثاثے کی حفاظت کا حق ادا کیا ہے؟ پاکستان کا ایٹمی پروگرام صرف ہتھیاروں کا نام نہیں بلکہ یہ ایک نفسیاتی توازن ہے جو بھارت کو روک کر رکھتا ہے۔ سامعین مکرم، یوکرین کی طرح پاکستان میں بھی لیبرل حلقے، بیرونی NGOز اور میڈیا کے ذریعے ایک خاص بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے کہ ایٹمی ہتھیار بوجھ ہیں۔ سامعین محترم، یہ کوئی معصوم سوچ نہیں بلکہ یہ ایک باقاعدہ 5th جنریشن وار ہے جس کا مقصد پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کر کے دفاعی لحاظ سے غیر مؤثر بنایا جائے۔ سامعین مکرم، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں، معیشت سے بھی آتی ہے۔ سوویت یونین ایٹمی قوت تھا لیکن معاشی طور پر کھوکھلا ہو گیا اور نتیجہ ٹکڑے ٹکڑے۔ پاکستان کی معیشت آج قرضوں، کرپشن اور کمزور مالی پالیسیوں کی وجہ سے خطرے میں ہے، اور جب معیشت گرتی ہے تو فوجی طاقت بھی غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ ہمیں سنجیدگی سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا ہم دفاع کے لیے صرف نعرے لگاتے رہیں گے یا اصلاحی اقدامات بھی کریں گے؟ تاریخ گواہ ہے کہ بدر کا میدان ہو یا خیبر کا قلعہ، ایمان، بدت اور تیاری کامیابی کی کنجی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اور نہ کمزور ہو نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، سورہ آل عمران۔ سامعین محترم، اگر ہم اپنی طاقت خود ختم کریں تو اللہ بھی مدد نہیں کرتا۔ طاقت اور تقوی کا امت مسلمہ میں باہمی رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو قوت کے ساتھ مقید کرو، لہذا صرف دعائیں نہیں، حقیقی تیاری بھی ضروری ہے۔ سامعین مکرم، پاکستان کو محفوظ اور خود مختار بنانے کے لیے ہمیں چند اقدامات کی اشد ضرورت ہے، جن میں خود انحصاری کی پالیسی، درآمدات پر انحصار ختم کریں، مقامی صنعتوں کو سہولت دیں، حکومتی اخراجات میں کفایت شعاری کریں، نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں 50% کمی کریں، سرکاری پروٹوکول اور غیر ضروری دوروں پر پابندی لگائیں، عوام کو ریلیف فراہم کریں، بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کریں، ضروری اشیاء پر سبسڈی دیں، ٹیکس اصلاحات، ٹیکس کا دائرہ بڑھائیں، شرح کم کریں، P&D پر سرمایہ کاری کریں، GDP کا کم از کم 1% ریسرچ پر خرچ کیا جائے، دفاعی صنعت کو جدید بنایا جائے اور اسے ٹیکنالوجی سے یعنی جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا جائے، سائبر سیکورٹی، ڈرون ٹیکنالوجی اور AI پر فوکس کیا جائے۔ سامعین مکرم، لیبرل NGOز اور مغربی فنڈڈ تھنک ٹینکس مسلسل یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایٹمی پروگرام بوجھ ہے، امن کے لیے ہتھیار چھوڑنے چاہیے۔ یہی بات یوکرین کو بھی کہی گئی تھی اور آج یوکرین آپ سب کے سامنے ہے۔ سامعین مکرم، پاکستان میں ایسی سوچ کو قومی سلامتی کے خلاف جرم قرار دیا جانا چاہیے۔ یہ صرف ایک رائے نہیں، یہ ایک سازش ہے۔ ناظرین کرام، یوکرین کی کہانی کوئی افسانہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ ایک قوم جو طاقتور تھی مگر دھوکے میں آ کر نہتی ہو گئی، اور آج آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں کشکول اور سر پر میزائل ہیں۔ پاکستان کو ایک ایک لمحہ سوچ سمجھ کر گزارنا ہوگا کہ طاقت کے بغیر امن صرف ایک دھوکہ ہے۔ اسلام، تاریخ اور عقل تینوں گواہی دیتے ہیں کہ امن صرف طاقت سے ممکن ہے اور کمزور کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی موضوعات پر مزید تحقیقی اور اسلامی تجزیے پیش کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔